मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। You know that Allah is the creator and the sustainer of the world. He has created the man. But do you know who was the first man? الحفلة المعبر وزملائي الأعزاء وإخوة الأحبة أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة بے پرداز نظر آئے کل چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. کہ بنیادی تعلیم آپ مضبوط کر رہے ہیں. جی اس وقت ہم صرف بنیادی تعلیم پر فوکس کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اور ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ ہے ابھی دینیات اول سے لے کر دینیات پنجم تک عالمہ کورس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم ڈگری بھی دیں گے انشاءاللہ جو کہ NCERT کورس کے تحت ہمارے یہاں ڈگری دی جائے گی انشاءاللہ. تو اسی کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں. کچھ حد تک ہم نے کنٹرول کیا, انشاءاللہ آگے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ارادہ کر رہے ہیں. پوتر قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق, جن کا معنی یہ ہے کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. علم حاصل کیجئے اپنے پروردگار کے نام سے, اپنے رب کے نام سے, اپنے اللہ اور ایشور کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دینی یا دنیاوی؟ دینی تعلیم اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنے مذہب کو اور دھرم کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں, اور دنیا کی تعلیم یعنی اسکول کی تعلیم, کالج کی تعلیم, یونیورسٹی کی تعلیم اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہے. ابھی میں موجود ہوں لوگائے کے جامعہ نگر میں. جامعہ نگر میں ایک مدرسہ ہے, یہیں پر ابھی میں موجود ہوں, اور ہمارے ساتھ باہر کے مہمان موجود ہیں. کیوں موجود ہیں؟ علاقے میں علم و ہنر کے لیے, دینی تعلیم کے لیے اور دنیاوی تعلیم کے لیے شروع سے اس طرح کی ویوستھا نہیں رہی ہے. ابھی کچھ دنوں سے اس طرح ویوستھا اور تعلیم حاصل کا ذریعہ لوگوں نے یہاں پر دھیرے دھیرے ان کو کرنے کی شروعات کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی کرامت اللہ صاحب, جو اتر پردیش سے دیوبند شہر سے چل کر ہمارے ساتھ آئے ہیں. مفتی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں آ کر علم حاصل کرنے کے لیے کیا جذبہ پایا آپ نے لوگوں میں, بچوں میں, اور دینی تعلیم کے لیے کیسا جذبہ ہے؟ مفتی صاحب, سب سے پہلے تو یہاں کی دھرتی پر آپ کا سواگت ہے, ویلکم ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا. میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. انہی کا ثمرہ ہے, انہی کی دین ہے کہ آج یہ ادارہ لہلہاتا نظر آ رہا ہے. جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ قرآن میں سب سے پہلی آیت ہی جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا بسم اور نبی جی آپ پڑھو اپنے رب کے نام سے. علم تو بہت اہم چیز ہے اور علم بذات خود مقصود ہے. الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھی حضرت مولانا دانیال صاحب کو, جو ہمارے ساتھ دیوبند میں پڑھتے تھے. انہوں نے ماشاءاللہ فراغت کے بعد ہم سے مشورہ کیا اور یہاں علاقے کے لوگوں سے مشورہ کر کے یہ ادارہ قائم کیا جہاں پر معصوم بچیوں کی تعلیم کا انہوں نے نظم کیا. بڑی محنت اور مجاہدے سے ماشاءاللہ یہ تعلیم و تربیت کا نظام لے کر کے چل رہے ہیں. چھوٹا سا آشیانہ انہوں نے تیار کیا. اللہ اسے بہت قبول فرمائے, علاقے والوں کے حق میں اللہ اس کو نفع بخش بنائے. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہیں کہ اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. علاقے کے لوگوں میں آ کر کے ہمیں اندازہ ہوا طلب ہے, سچی طلب ہے. کوئی چل پھر کر کے ان کے بیچ میں محنت کر کے ان کی طلب کو پورا کرنے والا نہیں ہے. سچے لوگ ہیں, سادہ دل لوگ ہیں. محنت علم کے اعتبار سے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہر اعتبار سے, چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو, دونوں علم کو جمع کر کے, جیسے کہ ماشاءاللہ اس ادارے میں اس کی کوشش بھی کی گئی ہے دونوں علم کو جمع کرنے کی. ہندی اور انگریزی اور سنسکرت کی بھی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ. یہاں پر ابھی بچوں نے اپنا پروگرام پیش کیا, اس میں بچوں نے انگریزی میں بھی, عربی میں بھی اور اردو میں بھی, دیگر زبانوں میں اپنے انہوں نے تاثرات کا اظہار کیا, معافی ضمیر کو ادا کیا. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. آپ حضرات آپ کے چینل کے ذریعے سے پیغام لوگوں تک پہنچے. دونوں اداروں کو ہمیں جمع کرنا ہے, دونوں چیزوں کو, دونوں تعلیموں کو, دنیاوی تعلیم بھی دیں. کسی ایک دونوں تعلیم کے دینے میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے. اگر مسجد کے لیے ایک خالص مولوی کی ضرورت ہے تو ہمیں ہسپتال میں بٹھانے کے لیے ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. ہر میدان میں جس فیلڈ میں اتریں اس میں جم کے لگن کے ساتھ محنت کر کے اس میں اپنا نام روشن کرنا چاہیے. بالکل. گھر میں ایک دینی تعلیم کا ماہر بھی ہونا چاہیے, مسجد میں نماز پڑھانے والا ہونا چاہیے, جنازہ کا نماز پڑھانے والا ہونا چاہیے, ایک پروفیسر ہونا چاہیے, ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. تو مفتی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا ادیشیہ ہے آپ کا اور کیا عزائم ہے ایسے اداروں کو قائم کرنے کی؟ عزائم یہی ہے انشاءاللہ اس ادارے کے ذریعے سے قوم کے معصوم بچوں اور بچیوں کو اپنے مذہبی اعتبار سے بھی ٹھوس اور مضبوط بنانا ہے, اور پھر اسی زمانے میں جس زمانے میں ہمیں انہیں مذہبی اعتبار سے مضبوط کرنا ہے, اسی زمانے میں ان کو دنیاوی اعتبار سے, دنیاوی علم سے بھی روشناس کرا کر کے
ताकि ये बच्चियाँ जिन घरों में जाएंगी इनसे आगे एक सिलसिला चलेगा। अगर ये मजबूत और ठोस होंगी अपने मजहबी एतबार से भी, दुनियावी तालीम के एतबार से भी, तो ये पैगाम लेकर के जिन घरों में जाएंगी उस घरों में भी अमन व शांति का माहौल बनेगा। यही हमारा मकसद है कि इससे हमें रिजाल साजी करनी, अफराद तैयार करके कौम के हवाले करने हैं। और मुफ्ती साहब एक और सवाल है, लड़कों और लड़कियों में दोनों में किस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए तालीम हासिल करने के लिए? बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है और बच्चियों के लिए भी ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? सुभान अल्लाह। भाई जुनेद, आपने ऐसा सवाल किया, अगर आप हमसे पूछें हमारी दोनों आँखों में से कौन अहम है, तो हम आपको क्या जवाब देंगे? हमारे लिए दोनों आँखें हमारी अहमियत रखती हैं, दोनों आँखें हमारे लिए अहम हैं। इसलिए जितनी ज़रूरत बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम देने की है, उतनी ही ज़्यादा तवज्जो हमें अपनी मासूम बच्चियों पर भी तालीम के एतबार से फ़िक्र करने की ज़रूरत है। किसी तरह का कोई इस्तिस्ना नहीं है। जिस सुन्नत व शरीयत के पाबंद मर्दों को बनाया गया है, वही सुन्नत व शरीयत की पाबंद सारी औरतें भी हैं। इसलिए दोनों को बराबर दर्जे की तालीम देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। माँ बाप को इसकी फ़िक्र करना चाहिए और यही हमारा मज़हब सिखाता है। ऐसा नहीं है बच्चों को तालीम के मैदान में आगे रखना है, बच्चियों को पीछे नहीं। हर एतबार से बच्चों और बच्चियों दोनों को सुन्नत व शरीयत के दायरे में रहते हुए हमें क्या दोनों एतबार दोनों को मजबूत और ठोस बनाने की ज़रूरत है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की एक हदीस भी है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आदमी एक ढांचा है, उसे इंसान तभी कहा जा सकता है जब उसके अंदर इल्म हो, हुनर हो, और वो इल्म और हुनर जो है मदरसों से मिलती है, गुरुकुल से मिलती है, स्कूल से मिलती है। और ये लोगाए का ये जामिया नगर का मदरसा जामिया ताहिरा लिल बनात, यहाँ पर बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए सारी सुविधाएं हैं। बच्चियां भी यहाँ पर तालीम हासिल कर सकती है और हमें ज़रूरत है, इलाके वालों को ज़रूरत है ऐसे मदरसों को, ऐसे इदारों को बढ़ावा देने की, उसे ताउन करने की हर तरीके से, चाहे माली एतबार से हो। इससे बढ़कर और क्या ताउन हो सकती है कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने भेज सकते हैं। माली एतबार से आप सक्षम नहीं हैं ताउन करने के लिए, तो आपके पास घर में बच्चे हैं, आपकी बच्चियाँ हैं, तो आप अपने बच्चों को, बच्चियों को ऐसे इदारे में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं जहाँ पर हर तरह के मुअल्लिम, शिक्षक मौजूद है जो हर तरह की तालीम दे सकते हैं, हर ज़बान की तालीम दे सकते हैं। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, अरबिक, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, चाहे जिस तरह की तालीम हासिल करने की दुनिया में ज़रूरत है। मैं अभी मौजूद था जामिया ताहिरतुल बनात, जामिया नगर लोगाए में, और बाहर के मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। मुफ्ती साहब अभी आपसे मुखातिब थे। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे थे देसी तरकश।